اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، اور درود پڑھتے ہوئے محشر میں چلو تصور، درود پڑھتے ہوئے محشر میں چلو تصور، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ تو مامی حضرات ایک دفعہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے اساتذہ کی جگہ ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا محمد ابوبکر عزیز صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں ماوے گفتگو ہونا بے ادبی لگتی ہے، لیکن عربی کا مقولہ ہے کہ الامر فوق الادب، بھائی مہتاب کی طرف سے حکم ہوا۔ ان حضرات کو صرف 2 منٹ میں اپنا سبق ہی سنانا چاہوں گا، ان کی توجہ ہے تبھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ بزرگوں کی، علماء کی، اساتذہ کی توجہ ہر وقت اپنے شاگردوں پر رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا میں جانے والے لوگوں، تم نے اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی کہ جس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی رضا کے بعد جنت الفردوس مل جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم زندگی اس طرح گزارو جیسے محمد رسول اللہ نے زندگی گزاری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر آؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اخلاق پیش کیا؟ ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھوں گا۔ حبار بن اسود ایک کافر ہے، مشرک ہے، بدمعاش ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی اماں زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ وہ حبار جب دیکھتا ہے اکیلی اماں آمنہ جا رہی ہیں، وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، اماں زینب پر حملہ کرتا ہے، تو اس حملے کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتی ہیں، اور ان کے بطن مبارک کے اندر بیٹا ہے، وہ بھی اس حملے کی وجہ سے شہید ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ بڑی اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر کافر کو پتہ چل گیا کہ اب دنیا کا کوئی کونا ہمیں محمد رسول اللہ سے بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ حبار دوڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے، چہرے پر نقاب لپیٹا ہوا ہے، یہ کپڑا لپیٹ کر وہ آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے محمد آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ قاتلوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ ظالموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ جابروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر بہت بڑا آپ کے سامنے ظالم آ جائے کہ جس نے کسی عورت کو قتل کیا ہوا ہو، کیا محمد آپ اس کو معاف کریں گے؟ آقا نے فرمایا حبار سوال کیوں پوچھتا ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لے، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جا، محمد رسول اللہ تجھے اپنی بیٹی کا قتل معاف کر دے گا۔ آج ہم کوئی موقع لگتا ہے، کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی غمی کا موقع ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری رنجشیں موجود رہتی ہیں، ان کو معاف کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہم دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے قاتل کو
معاف کر رہے ہیں۔ جب ابو جہل کا بڑا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم ہے، ابو جہل کو آپ جانتے ہیں اسلام کو جتنی تکلیف ابو جہل نے پیش کی ہے، کسی نے اسلام کے راستے میں اتنے رگڑے نہیں اٹکائے ہیں، اتنی تکلیفیں اسلام کو نہیں دی ہے، صحابہ کو اتنا پریشان کسی نے نہیں کیا ہے۔ لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آتے ہیں۔ جب اکرمہ آ رہے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا کافر ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے جس نے اسلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جب تک کافر تھا تب تک کافر تھا، آج یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آیا ہے، اسلام نے اس کے سارے گناہ ختم کر دیے۔ تو یہ دین اسلام ہے میرے بھائی، اس کو ہم حقیقی طور پر اگر اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ۔ اللہ میلاد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا بھی بچ کر معنی کروں گا۔ حریص کا معنی ہوتا ہے لالچی، حریص ہرس سے ہے، ہرس لالچ کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا حریصن، حریص کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے اللہ یہ آپ کا محبوب تو وہ محبوب ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں ان کو سونے اور چاندی کا بنا دوں، اگر میرے محبوب تو چاہے تو انہیں سونے اور چاندی کا بنا دوں، جتنا تجھے ضرورت ہو تم لے لینا۔ کافر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا مکے کی سرداری دیتے ہیں، سونا اور چاندی دیتے ہیں، حسین لڑکی سے نکاح کرواتے ہیں، تیرے محبوب نے تو کہا تھا کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ آپ اللہ اپنے محبوب کو حریص کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے میرے بندے تو اپنے لیے پلاٹ لینے کے لیے، تو اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو اپنا مال کمانے کے لیے حریص ہے، میرا محبوب اپنے ہر امتی کو جنت میں محل دلوانے کے لیے حریص ہے۔ ایسا کریم محبوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت جبرائیل پیغام لاتے ہیں یا رسول اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں بھی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، پہلے جا اللہ سے پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ واہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے صدیق اکبر کا سوال نہیں کیا، فاروق اعظم کا سوال نہیں کیا، عثمان ذی النورین کا سوال نہیں کیا، علی مرتضیٰ کا سوال نہیں کیا، اماں عائشہ اماں فاطمہ کا سوال نہیں کیا، بلکہ تیرا اور میرا سوال کیا اور کہا کہ اللہ سے پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے سانو آسرے ہیں سونے مدنی دے ساڑے حالت کرم ہزار تھی سن، ابو بکر عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن، اسی کار دی گرمی وچ معاشر دے جدو جلیا گئے سرکار تھی سن، جدی ناتا تصور پردے او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسی اس کی اور اس کے محبوب کی رضا ہے۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو آپ لوگوں کے دلوں میں سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ اب تو جاتے ہیں محفل سے پیر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔